السلام علیکم دوستو۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کا گھر خراب کرنا چاہتی ہے، کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ سچ بیانی۔ ایک پڑوسی عورت دوسری عورت کے گھر میں تباہی لانا چاہتی تھی، جھوٹی باتیں کر کے۔ کیا اس کا دل خراب کر سکی؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعید وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کریں۔ سائمہ جلدی سے ناشتہ لگا دو، دیر ہو رہی ہے، دائم نے آواز لگائی۔ ٹیبل پر دونوں بچے بلال اور حسین بھی اسکول جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جی ابھی لائی، ناشتہ تیار ہے۔ سائمہ نے جلدی جلدی ناشتہ لگایا، بچوں کو ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کیا اور میاں کو دفتر۔ پھر آرام سے اپنا چائے کا کپ لے کر صوفے پر آ بیٹھی اور ٹی وی آن کر لیا۔ اس کا چھوٹا سا پرسکون گھر تھا۔ میاں کی تنخواہ بہت زیادہ تو نہیں تھی لیکن کم بھی نہ تھی۔ پھر سائمہ بھی بہت قناعت پسند تھی، ہاتھ کھینچ کر چلتی تھی۔ بیجا فرمائشیں اور فضول خرچیاں اس کا شیوا نہیں تھی، نہ اس کی عادت تھی۔ زندگی پرسکون انداز میں رواں دواں تھی، کبھی شوہر کو تنگ نہیں کیا تھا۔ جو دے دیا، جتنا دے دیا، اس پہ شکر ادا کیا۔ دروازے پر اچانک گھنٹی بجی۔ سائمہ نے دروازہ کھولا تو ایک نیا چہرہ سامنے آیا۔ السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ ہے۔ وعلیکم السلام، اندر آ جائیے، سائمہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ پھر عظمیٰ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس کے لیے چائے بنانے چل دی۔ یہ نئے کرایہ دار تھے، ان کے ساتھ والا گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ عظمیٰ سے گپ شپ کے دوران پتہ چلا کہ اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور میاں ملازمت پیشہ، وہی تقریباً مڈل کلاس طبقہ ہی تھا۔ چائے پی کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی، آج کی ملاقات تعارفی تھی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتائیے گا، سائمہ نے پرخلوص انداز میں کہا۔ جی ضرور، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ وقت دیکھا تو کافی گزر چکا تھا۔ سائمہ بھی جلدی جلدی کام نمٹانے لگی کہ عظمیٰ سے گپ شپ میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ کھانا پکایا، صفائی، کپڑے، سب کچھ ہی رہتا تھا۔ بچے تو جلدی آ جاتے تھے لیکن دائم شام 5 بجے تک آتے تھے۔ دائم، آپ کو پتا ہے ہمارے نئے پڑوسی آئے ہیں، آج وہ مجھ سے ملنے بھی آئی تھی۔ بہت ہی زیادہ اچھی طبیعت کی مالک ہے۔ کافی دیر گپ شپ رہی۔ شام کی چائے پر اس نے اپنے شوہر کو اطلاع دی۔ چلو اچھا ہے، تمہاری بھی کمپنی رہے گی، ویسے بھی ہماری بیگم صاحبہ دن میں اکیلی اداس ہو جاتی ہیں۔ چھوڑے نا، آپ تو ہر وقت مذاق میں لے لیتے ہیں بات کو۔ بلال اور حسین بھی لڑتے جھگڑتے پاس آ بیٹھے۔ یوں خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عظمیٰ تھی۔ بس یار کھانا بنا رہی ہوں، آؤ، سائمہ نے دعوت دی۔ تم کھانا بناؤ، میں کچن میں ہی آ جاتی ہوں، عظمیٰ بولی۔ آج کیا بنا رہی ہو؟ دال بنا رہی ہوں۔ دال؟ ارے ہمارے گھر میں ماش کی دال کوئی بھی نہیں کھاتا ہے۔ میرے میاں اور بچے تو بس چکن مٹن ہی کھانے کے شوقین ہیں۔ اگر کوئی سبزی بناؤں تو اس میں بھی چکن یا مٹن ڈال کر ہی بناتی ہوں، عظمیٰ نے تفصیل سے بتایا۔ ہم تو ہر چیز کھاتے ہیں، سبزی، دال، گوشت، سب باری باری ہفتے بھر بنتے ہیں۔ ویسے بھی کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کی ہے تو ہر نعمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، سائمہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی آج کل مہنگائی کے دور میں مٹن یا چکن ہر روز کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا یار چائے تو پلاؤ، قسم سے سر دکھ رہا ہے میرا، عظمیٰ بے تکلفی سے بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بس چائے رکھنے ہی والی تھی۔ پتہ ہے کل میں شاپنگ پر گئی تھی، نئی مارکیٹس دیکھی، اپنے اور بچوں کے کپڑے لیے۔ میرے میاں تو کہتے ہیں بس ہر وقت تم تیار ہو کر رہا کرو، چاہے کپڑوں پر کتنا ہی خرچ کر لوں۔ کبھی ٹوکا نہیں۔ شادی کو 10 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ابھی بھی میرے دیوانے ہیں، عاشق بنے پھرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں ہر وقت میرے سامنے سجی سنوری رہا کرو۔ تم نے گرمیوں کی شاپنگ کر لی؟ اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں عظمیٰ، میرے کپڑے کچھ پڑے ہیں، پچھلے سال والے، ابھی سیل کا انتظار کر رہی تھی، ذرا مناسب مل جاتے ہیں، اگر ایک کی جگہ 2 مل جائیں تو کیا برائی ہے۔ کہاں یار، سارے فریش ڈیزائن تو نکل جاتے ہیں سیل تک، بندہ کپڑا پہنے تو پتہ تو چلے کہ کچھ پہنا ہے۔ عظمیٰ کی بات سائمہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میرا خیال ہے آج میں بھی تھوڑی دال چکھ ہی لوں، عرصہ ہی ہوا کھائے ہوئے، بھائی چکن اور مٹن سے فرصت ہی نہیں ملتی، میاں صاحب اور بچوں کی فرمائش بھی تو پوری کرنی پڑتی ہے۔ عظمیٰ نے جاتے ہوئے خواہش ظاہر کی۔ ہاں ٹھہرو، میں نکال دیتی ہوں، سائمہ نے جواب دیا۔ عظمیٰ کے جانے کے بعد سائمہ کام میں لگ گئی لیکن لاشعوری طور پر اس کی باتیں سوچے گئی۔ آج کل مہنگائی میں اس قدر عیاشیاں کہاں ممکن ہے؟ اگر میں اس طرح چلوں تو سارا بجٹ گڑبڑ ہو جائے۔ چلو ہر کسی کے اپنے حالات ہیں، مجھے کیا۔ سائمہ بہت سادہ طبیعت تھی، گھر منظم طریقے سے چلا رہی تھی۔ وہ کوشش کرتی کہ شوہر کی محدود تنخواہ میں گھر کی تمام ضروریات احسن طریقے سے پوری ہو سکیں۔ کھانے پینے کا مینیو اس طرح ترتیب دیا ہوتا
کہ سبزی دال گوشت چاول ہر چیز باری باری بن جائے۔ گھر کی ڈیکوریشن بھی اچھی تھی، باری باری ایک ایک چیز خرید کر گھر کو خوبصورتی سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ کپڑے جوتے بھی تھوڑا صبر کر کے موسم کے شروع نہیں بلکہ آخر میں لے لیتی تاکہ سب کپڑے آ جائیں۔ اگلا موسم آنے پر وہ نکال کر پہن لیتے، پھر تھوڑا سا صبر کر لیا۔ اس طرح کبھی بھی وہ لوگ قرض دار نہیں ہوئے، بلکہ چھوٹی چھوٹی سی بچت اور سمجھداری سے ایک بڑی چیز خرید لیتے یا بچت کی مد میں ڈال دیتے۔ زندگی کی گاڑی بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی، شوہر صاحب بہت خوش تھے، لیکن عظمیٰ کی باتیں اس پرسکون جھیل میں ایک پتھر ثابت ہوئیں۔ سائمہ عظمیٰ حسب معمول 11 بجے دن میں چلی آئی۔ اب اس وقت اس کا آنا معمول بن چکا تھا۔ گپ شپ ہوتی، دونوں چائے پیتی، بہت ساری باتیں کرتی، پھر وہ گھر جاتی۔ زیادہ باتیں عظمیٰ ہی کرتی تھی۔ شروع میں سائمہ کو اس کی باتیں تھوڑی ناگوار گزری، لیکن اب شاید عادت سی پڑ گئی تھی۔ پھر عظمیٰ بھی بلا جھجک دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ہر روز ہی چلی آتی تھی۔ سائمہ کو اب تک اس کے گھر جانے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ کبھی غیر حاضر ہوتی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ کسی دن غیر حاضر ہوتی تو شاید وہ چکر لگا لیتی، لیکن اس کا آنا تو روز کا معمول تھا، اور پھر سائمہ خود بھی کہیں آنے جانے کی چور تھی۔ گھر سے نکلے تو 10 کام رہ جاتے تو وہ نکلتی نہیں تھی۔ گپ شپ کے بعد جب وہ جانے لگی تو بولی، ہاں یار، یاد آیا مجھے ذرا بلینڈر چاہیے تھا، شام کو ملک شیک بنانا ہوتا ہے۔ ویسے تو میرے پاس دبئی کا بلینڈر تھا، لیکن بچوں نے توڑ دیا۔ سائمہ نے بلینڈر نکال کر دیا تو عظمیٰ بولی، اچھا یہ ہے تمہارے پاس، یہ تو عام سا ہے، بہت جدید قسم کا تھا میرے پاس، مگر ٹوٹ گیا۔ چلو ایک دن نیا لے لوں گی جب دبئی جاؤں گی۔ سائمہ اس کی بات سن کر شرمندہ سی ہو گئی۔ بعض اوقات عظمیٰ اس کے جتانے والے انداز پر اسے غصہ بھی آ جاتا، پھر وہ سوچتی کہ شاید وہ ویسے ہی اس سے اپنی چیزوں کا تبصرہ کرتی ہے، اس کا مقصد ہرگز جتانا نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کا بلینڈر ہر وقت عظمیٰ کے گھر میں ہی رہتا۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی، لیکن سائمہ کا انداز فکر تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سائمہ جس نے کبھی اپنی زندگی سے شکوہ نہیں کیا تھا، عظمیٰ کی باتوں نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ لوگ کتنی عیش کی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ سائمہ کے حالات تنگ کبھی نہیں رہے تھے۔ دائم حسب طاقت گھر اور بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اور سائمہ سمجھداری سے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ مہنگائی کے اس دور میں کہاں ممکن تھا کہ کھلم کھلا پیسہ اڑایا جائے۔ سائمہ شام کی چائے پی رہی تھی دائم کے ساتھ کہ پھر عظمیٰ چلی آئی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ دائم نے سرسری سا حال پوچھا۔ عموماً اس وقت عظمیٰ آتی نہیں تھی۔ سائمہ کو حیرت ہوئی۔ دائم اٹھ کر باہر چلا گیا تو عظمیٰ نے حسب عادت اپنا مدعا بیان کیا۔ سائمہ تمہارے پاس پرپل کلر کا جوتا ہوگا؟ دراصل یار آج میرے بڑے بیٹے کی سالگرہ ہے اور بچے باہر جانے کی ضد کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کی فرمائش ہے کہ میں پرپل کلر کی ساڑی پہنوں، تو میرے پاس میچنگ جوتا نہیں ہے، سوچا تم سے پتہ کر لوں۔ سائمہ کے پاس جوتا موجود تھا، اس نے نکال کر دے دیا۔ عظمیٰ نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولی، ارے یہ تو شاید تم نے سیل سے لیا ہے، 2 سال پرانا ڈیزائن ہے اور ہے بھی بہت معمولی سا، لیکن چلو مجبوری ہے تو یہ پہن ہی لیتی ہوں۔ اس نے احسان جتاتے ہوئے سائمہ کو دیکھا۔ سائمہ حسب معمول چپ سی رہ گئی۔ دائم مجھے کچھ کپڑے خریدنے ہیں، سائمہ نے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کسی وقت چلیں گے مارکیٹ اور لے لینا اپنی پسند کے، اس نے جواب دیا۔ سائمہ نے سوچا اس دفعہ جی بھر کے شاپنگ کروں گی، ساری بچت اور سمجھداری کا ٹھیکہ میں نے ہی لے رکھا ہے۔ پھر اتوار کے دن دائم اور بچوں کے ساتھ مارکیٹ روانہ ہو گئی۔ اس دفعہ سائمہ نے خوب مہنگے کپڑوں پر ہاتھ رکھا اور اس کا شوہر خاموشی سے اس کو دیکھتے رہا۔ اس نے قیمت چکا دی، کچھ نہیں کہا۔ 3 جوڑے خرید کر 2 جوتے بھی لے لیے۔ اس نے ہنسی خوشی شاپنگ کرا دی کہ سائمہ نے کبھی بھی بے جا فرمائشیں نہیں کی تھی، لیکن خرچہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا۔ آج سائمہ خوش تھی کہ ابھی عظمیٰ آئے گی تو وہ بھی اسے اپنی شاپنگ دکھائے گی، تاکہ وہ یہ تو نہ سمجھے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ عظمیٰ آئی تو سائمہ نے خوشی خوشی اپنی شاپنگ کا بتایا اور کپڑے لینے چلی گئی کہ اس کو دکھا سکے۔ یہ دیکھو میں نے 3 جوڑے خریدے ہیں۔ دائم نے بلا اعتراض مجھے جیب بھر کے شاپنگ کروائی ہے۔ دیکھو دیکھو یہ گرین رنگ کا سوٹ کتنا خوبصورت ہے، یہ پرپل اور یہ مرون۔ سائمہ سوٹ اسے دکھانے لگی تو وہ سرسری انداز میں دیکھ کر بولی، سائمہ تم برا نہیں ماننا، ویسے تم برانڈڈ کپڑے نہیں لیتی، ان کے تو دیکھو ایک دھلائی میں ہی رنگ پھیکے پڑ جائیں گے، بالکل خراب ہو جائیں گے، پرانے لگیں گے۔ لیکن مجھے دیکھو، میں جو سوٹ پہنی ہوں یہ گل احمد سے لیا ہے، 4000 کا سوٹ ہے، 10 دفعہ دھل چکا ہے لیکن ابھی تک نیا کا نیا ہے۔ سائمہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ اس کی تعریف کرے گی یا رشک سے دیکھے گی، پر نہیں، اس نے تو اس کو آج پھر نیچا دکھا دیا۔ آج کل وہ بہت اداس اور غمگین رہنے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں ہر طرف عظمیٰ کی
باتیں گونجتی رہتی تھیں۔ پھر اپنے اور اس کے حالات کا موازنہ کرتے ہوئے اسے عظمیٰ پر بہت ہی زیادہ رشک آتا تھا۔ پھر عظمیٰ کی ایک اور بات یاد آئی کہ اس کے میاں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگلے ماہ اسے سونے کے کڑے بنوا کر دے گا۔ میری شادی کو 13 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن میرے میاں نے آج تک ایک چھوٹا سا چھلا بھی نہیں بنوایا۔ نہ جانے عظمیٰ کا میاں کہاں سے لاتا ہے اتنا پیسہ۔ شاید دل کی بات ہے جو وہ اتنا سخی ہے۔ اسی اداسی اور غم کی کیفیت میں اس نے دائم سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ اسے یہ لگنے لگا کہ اس کے شوہر کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، تبھی اس نے کبھی عظمیٰ کے میاں کی طرح اس کا خیال نہیں رکھا۔ سائمہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ پھر دوپہر میں اب عظمیٰ سے گپ شپ کرنا بھی اس کا معمول بن چکا تھا، سو جلدی جلدی کام نمٹا رہی تھی۔ لیکن آج خلاف توقع دن کا 1 بج گیا تھا، لیکن عظمیٰ صاحبہ غائب تھیں۔ کہیں بیمار نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا چکر نہ لگے، بلکہ کبھی کبھی تو دن سے 2-3 چکر اس کے گھر کے لگتے ہی تھے۔ چلو آج میں ہی عظمیٰ کے گھر چلی جاتی ہوں، اسی بہانے اس کے گھر کی سجاوٹ بھی دیکھ لوں گی۔ شاید اس کے میاں کی تنخواہ بہت زیادہ تھی کہ وہ ہر وقت شاپنگ میں مصروف رہتی تھی۔ اس کی طرف سائمہ کا چکر اول تو لگ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ عظمیٰ نے کبھی موقع دیا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت وہ خود ہی موجود ہوتی تھی اور دن میں اتنی بار آتی تھی کہ سائمہ اس کے گھر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک آدھ دفعہ وہ گئی بھی تو اس نے اندر نہیں بلایا۔ سائمہ نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف چلتی۔ ایک آدھ دفعہ آواز بھی دی، عظمیٰ کہاں ہو، لیکن جواب نہیں آیا۔ ابھی وہ واپسی کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ تم ہی ہو اس قدر بے وقوف اور جاہل عورت۔ شاید یہ عظمیٰ کا شوہر تھا۔ نہ جانے تمہیں کون سا احساس کمتری ہے، نہ تمہیں گھر کی فکر ہے نہ بچوں کی، ہر وقت ادھر ادھر گھومنا، پھر شاپنگ، کنگال کر دیا ہے تم نے مجھے۔ اب تو شرمندگی کے مارے نظریں جھکا کر ملتا ہوں لوگوں سے کہ کہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرض نہ مانگ لیں کہ صاحب آپ نے جو پیسے لیے تھے واپس لوٹا دیں، کافی مہینے ہو گئے ہیں، نہ جانے کب فرمائشیں ختم ہوں گی تمہاری۔ ہاں تو کیا غضب کر دیا تم نے، تم ہو ہی کنگلے۔ آدھی ساری زندگی تم نے ترس ترس کر گزار دی ہے میری۔ قرضہ لو چاہے بھیک مانگو، میں تو اسی طرح رہوں گی، میں کیوں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹوں، عظمیٰ نے جاہلانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ تنگ آ گیا ہوں میں تمہاری ان حرکتوں سے۔ تمہیں دنیا دکھاوے کا شوق ہے، لوگ تمہیں امیر اور خوشحال سمجھیں، اور اس جھوٹے فخر کے خاطر تم اپنے گھر کے سکون کا بھی ذرا خیال نہیں کرتی ہو۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم اگر نہیں سدھری تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر کرنا اپنا شوق پورے۔ سائمہ نے یہ باتیں سنی تو اس کو ایسا لگا کہ اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ عورت جو اس کے سامنے اپنے میاں کے محبت بھرے قصے بیان کرتی، وہ سوچ کر اس کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں والی حالت تھی۔ محبت بھرے جملے، یہ محبت بھرے جملے تھے۔ اس کو اس کی محبت کی عادت تھی۔ وہ کہتا تھا بن سنور کر رہو، میرے سامنے اچھے اچھے کپڑے پہنا کرو۔ تو یہ سب کیا تھا اتنا مختلف، اور جو عظمیٰ کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا سکون برباد کرنے چلی تھی، وہ ان باتوں نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ کیا یہ تھی اس کی حقیقت؟ کیا یہ تھی اس جاہل عورت کی حقیقت؟ کتنی جھوٹی مکار ہے، میرا گھر برباد کرنے چلی تھی، خود تو اپنے میاں کو سنبھال نہیں پا رہی ہے اور مجھے میرے شریف میاں سے دور کرنے چلی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد میں اپنے میاں سے بھی لڑنے والی تھی کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے، سونا نہیں دیا ہے، پیسے نہیں دیے ہیں، کچھ نہیں دیا ہے۔ اللہ کا شکر آج یہ میرے پاس نہیں آئی اور میں اس کے گھر آ گئی اور اس کا پردہ فاش ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی اسے خود بھر بھی افسوس ہو رہا تھا، اللہ نے اسے بھی عقل اور شعور سے نوازا تھا، کیا اس کو اتنی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جانا چاہیے تھا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ جلد اسے حقیقت کا علم ہو گیا، ورنہ شاید آج عظمیٰ اور اس کے شوہر کی لڑائی کا منظر کل اس کے اپنے گھر میں چل رہا ہوتا۔ یا اللہ، تو نے مجھے بہت بڑا سبق دیا ہے، مجھے معاف کر اور میرے گھر کے سکون اور اطمینان کو سلامت رکھ اور مجھے ناشکری سے بچا۔ اب آگے راستہ شفاف اور سیدھا تھا، اس نے سیکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے اس پر قناعت کرو، اس پہ شکر کرو۔ ہاں اس سے مانگو صحیح، لیکن دوسروں کو دیکھ کر وہ چیز اپنی خواہشات میں مت شامل کرو کہ مجھے وہ چیز بھی چاہیے